حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے نازل ہو کر دجال کو قتل کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اہل روم، اعماق یا دابق کے مقام پر نہ پہنچ جائیں۔ پھر ان سے لڑنے کے لیے اس زمانے کے بہترین لوگوں کا ایک لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوگا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے صف بستہ ہوں گے تو رومی کہیں گے کہ ہمارے جو آدمی قید کیے گئے ہیں اور اب مسلمان ہو چکے ہیں، انہیں اور ہمیں تنہا چھوڑ دو، ہم ان سے جنگ کریں گے۔ مسلمان کہیں گے، نہیں واللہ ہم ہرگز اپنے بھائیوں کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ اس پر وہ ان سے جنگ کریں گے۔ اب ایک تہائی مسلمان تو باغ کھڑے ہوں گے جن کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرے گا، یعنی انہیں توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ ایک تہائی مسلمان قتل ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل شہداء، بہترین شہید قرار پائیں گے، اور باقی ایک تہائی مسلمان فتح حاصل کر لیں گے، جس کے نتیجے میں یہ آئندہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ مامون ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جلد ہی یہ لوگ قسطنطنیہ فتح کر لیں گے اور اپنی تلواریں زیتون کے درخت پر لٹکا کر ابھی یہ لوگ مال غنیمت تقسیم ہی کر رہے ہوں گے کہ شیطان ان میں چیخ کر یہ آواز لگائے گا کہ مسیح دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھر والوں بستیوں میں گھس گیا ہے۔ یہ سنتے ہی یہ لشکر دجال کے مقابلے کے لیے قسطنطنیہ سے روانہ ہو جائے گا، لیکن یہ خبر غلط ہوگی۔ پھر جب یہ لوگ شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا۔ وہاں ابھی مسلمان جنگ کی تیاری اور صفیں درست کرنے ہی میں مشغول ہوں گے کہ نماز فجر کی اقامت ہو جائے گی اور بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے امیر کو ان کی امامت کا حکم فرمائیں گے۔ اللہ کا دشمن دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس طرح پگھل جائے گا جیسے نمک میں پانی گھلتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ بھی دیتے تب بھی وہ گل گل کر ہلاک ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کروائے گا اور وہ اپنے نیزے پر اس کا خون لوگوں کو دکھلائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، دجال کو قتل کرنے کی قدرت سوائے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے کسی اور کو نہیں دی گئی۔ اسے امام ابو داؤد طیالسی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، گمراہی کی علامات کانا دجال مشرق کی جانب سے لوگوں کے باہمی اختلافات اور تفرقہ پروری کے زمانے میں نکلے گا۔ وہ 40 دن میں جس قدر اللہ تعالیٰ چاہے گا زمین پر مسلط ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس قدر زمین تک رسائی پا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس قدر زمین تک پہنچے گا۔ پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور سب سے پہلے نماز فجر کے علاوہ باقی نمازوں میں مسلمانوں کی امامت فرمائیں گے۔ وہ نماز پڑھاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھا کر سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد بطور دعا عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ دجال کو ہلاک فرما دے اور مؤمنین کو غالب کر دے۔ اس حدیث کو امام ابن حیان نے روایت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے عذاب سے محفوظ کر رکھا ہے۔ ایک گروہ جو ہندوستان میں جہاد کرے گا اور ایک گروہ جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک خطبے کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک طویل حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اما بعض لوگ کہتے ہیں کہ آفتاب اور ماہتاب کا گرین لگنا اور ان ستاروں کا اپنے مطلع سے ہٹ جانا اہل زمین کے بڑے بڑے لوگوں کی موت کے باعث ہوتا ہے۔
یقیناً لوگوں نے جھوٹ بولا ہے۔ امر واقع یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ان میں سے کون تائب ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اللہ کی قسم، جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو اس دوران میں نے دنیا آخرت میں تمہارے ساتھ پیش آنے والے تمام واقعات دیکھے ہیں۔ خدا کی قسم، جب تک 30 کذاب ظاہر نہ ہوئے قیامت نہیں آئے گی۔ ان میں آخری کذاب کانا دجال ہوگا، جس کی بائیں آنکھ ایک انصاری بزرگ صحابی ابو یحییٰ کی آنکھ کی طرح ممسوح مٹی ہوئی ہوگی۔ جب وہ نکلے گا تو جلد ہی اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے گا۔ جو شخص اس پر ایمان لائے گا اور اس کی تصدیق اور اتباع کرے گا، اس کا گزشتہ کوئی نیک عمل اسے فائدہ نہ دے گا، کیونکہ مرتد ہونے کی وجہ سے اس کے سارے نیک اعمال باطل اور بیکار ہو جائیں گے۔ لیکن جو شخص اس کا انکار کرے گا اور اس کی تکذیب کرے گا، اس سے کسی گزشتہ برائی غلطی کا مواخذہ نہ ہوگا، یعنی اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دجال حرم یعنی مکہ مدینہ اور بیت المقدس کے علاوہ ساری زمین پر مسلط ہوگا اور مومنین کو بیت المقدس میں محصور کر دے گا، جو سخت پریشانی میں مبتلا ہوں گے۔ تب ان میں صبح کے وقت عیسیٰ ابن مریم تشریف لائیں گے۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ دجال اور اس کے لشکروں کو ہلاک کر دے گا۔ اس حدیث کو امام احمد، حاکم طبرانی، ابن خزیمہ، ابن حیان اور بہقی نے روایت کیا ہے۔